السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 215 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن فضالہ بن عبید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة۔ محترم حضرات، فضالہ بن عبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لائے، فرما برداری اختیار کرے اور ہجرت کرے، ایک گھر جنت کے مضافات میں کا ذمہ دار ہوں۔ یہ چونکہ بحث جو چل رہی ہے وہ کلمہ طیبہ کی چل رہی، ایمان پر چل رہی ہے، تین باتیں ہیں، لمبی حدیث ہے، ایک بات کریں گے تھوڑا تھوڑا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایک آدمی اگر ایمان لایا ہے یا ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں، اور ایمان نام ہوتا ہے زبان سے بولنے کا اور دل سے ماننے کا، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ دل سے آپ نے مان لیا ان 6 باتوں کو۔ وہ 6 باتیں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا بندہ، رسول پر ایمان لایا، کتاب پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، تقدیر پر ایمان لایا اور فرشتوں پر ایمان لایا۔ یہ 6 باتیں جب کوئی آدمی دل سے مان لیتا ہے اور زبان سے اس کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ حقیقت میں ایمان والا ہو جاتا ہے، اور اس بنیاد پر وہ جنت میں جائے گا۔ اگر جنت میں ڈائریکٹ جانا ہے، یہ پہلی شرط، جنت میں تو جائے گا یہ ہر حال میں۔ اگر ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا ہے، فرما برداری کرنا ہے، جس جو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے اوبیڈینسی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور گناہوں سے بچنا ہے۔ جب اللہ رسول کی بات ماننے کی بات آ گئی تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے اپنے آپ۔ یہ جنت میں ڈائریکٹ جانے کا طریقہ ہے۔ اور اگر جنت میں آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں درجات اس کے بلند ہوں تو پھر مختلف قسم کی نیکی جو ہے اس کو کرنا پڑتی ہے، تب یہ 3 اسٹیپس اس کے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جس آدمی نے لمن آمن بی، کہ وہ آدمی جو مجھ پر ایمان لایا، وہ اسلم و ہاجر، مجھ پر ایمان لایا اور اس نے اطاعت کی، یہ بہت بڑی شرط ہے کہ آدمی بات ایمان لائے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں جہاں آیا ہے ان الذین آمنوا، فوراً آتا ہے وہ عاملوا الصالحات، کہ ایمان لایا اور نیک عمل ہی حقیقت میں رسول کی فرما برداری ہے۔ بعض چیزیں ہماری زندگی میں اتنی غلط ہو گئی ہیں کہ آپ نتیجہ اس کا بھگت رہے ہیں، لیکن اس بات کو ہم اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کل جمعہ کی جو تقریب تھی تو اس سے میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ پوری ہم اپنے بھارت کو لے لیتے ہیں کہ مستقل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ متحد ہو جائیں۔ ابھی آپ کے یہاں الیکشن ہونے والا ہے کارپوریشن کا، آپ دیکھیں ایک ایک سیٹ سے سب وہ لوگ جو بہت ہوشیار ہیں، ایک ایک سیٹ سے 3 4 مسلمان کھڑے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔
سب کو یہ بات معلوم ہے کہ جب ایک سیٹ سے اتنے مسلمان کھڑے ہوں گے تو کوئی مسلمان جیتے گا نہیں. جیتنا کس کو ہے؟ جو ایک کھڑا ہے. ایک غیر مسلم کھڑا ہے، اس کی جگہ پہ کتنے مسلمان کھڑے ہیں؟ 3 مسلمان کھڑے ہیں. تو 3 مسلمان جو ہے وہ 3 جگہ ووٹ بچ جائیں گے اور ایک جگہ جو ہے وہ غیر مسلم اکٹھا ہو جائے گا، وہ ہار جائے گا. یہ جب وہ الیکشن میں کھڑے ہونے سے پہلے ان سے جب پوچھا جاتا کیسے جیتیں گے بھائی، ایک سیٹ سے 4 مسلمان، یہ وہی مشورہ دیتے رہے جو صاحب کھڑے ہیں. یہ کیا چکر کیا ہے؟ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ہر چیز میں ہماری ترتیب غلط ہو رہی ہے. پورے بھارت میں ہم متحد ہونے کی بات کرتے ہیں کہ مسلمان متحد ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. سب کے فارمولے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان کر دیے. متحد ہونے کا فارمولہ اللہ نے بیان کیا کہ تم متحد رہنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑے رہو. آپ نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ پورے ہبلی کی کسی مسجد میں 7 دن قرآن کریم کا درس نہیں ہوتا ہے. قرآن کریم نہیں پڑھایا جاتا، سب کچھ پڑھایا جاتا ہے. آپ 5 وقت نماز میں آتے ہیں، بہت سے ماشاءاللہ وقت اپنا مسجد میں لگاتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھنے کا ہے. اللہ نے کیا کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کیوں تھام لو؟ تاکہ آپس میں جدا نہیں ہو. وَلَا تَفَرَّقُوا، تاکہ آپس میں جدا نہیں ہو. آپ نے کیا کہا؟ ہم اللہ یہ نہیں کریں گے. جو متحد ہو جاؤ. کبھی نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا، آپ دیکھیں 1947 سے ہم نیچے چلتے ہیں، اوپر چلیں گے تو اور معاملہ خراب ہو جائے گا. 1947 سے دارالعلوم دیوبند 2 حصے میں بٹا. کتنے حصے میں؟ 2 حصے میں. 2 دارالعلوم ہیں. مظاہر العلوم بہت بڑا مدرسہ 2 حصے میں بٹا. ندوہ 2 حصے میں بٹا. اہل حدیث کی جمعیت 2 حصے میں بٹی. جمعیت العلماء 2 حصے میں بٹی. تبلیغی جماعت 2 حصے میں بٹی. سب بٹ گئے ہیں لیکن اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا تھا کہ قرآن کو آپ نے مسجد سے نکالا. بھارت کی جتنی مسجدیں ہیں الا ماشاء اللہ 0.1% ہوں گی جہاں پر 7 دن اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہو. 7 دن دوسری کتاب تو پڑھی جاتی ہے. 5 وقت کی نماز اگر نہیں پڑھا جاتا تو کس کو؟ اللہ کی کتاب کو. کبھی آپ متحد نہیں ہو سکتے چاہے الٹے لٹک جائیں. الٹے لٹک جائیں. صحابہ متحد کیوں ہوئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کس؟ اللہ کے فارمولے اللہ نے بیان کر دیے ہیں. حضور نے اپنے آخری وقت میں کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. لوگوں میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ تم 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ. اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں، عمل کرنا اور لوگوں کو سمجھانا تو بہت بات کی بات ہو چکی ہے. اب تو وہ دیوانہ ہے شخص جو اللہ کی کتاب کے تفسیر کی بات اور درس کی بات کرتا ہے. وہ دیوانہ ہے اس وقت کا. اس کو لوگ سمجھتے ہیں دیوانہ ہے، پاگل ہے. یہ اسی ایک پاگل میں میں بھی ایک پاگل ہوں. جنت میں جانے کا فارمولہ قرآن بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرتی. اطاعت رسول اکرم جنت میں لے جاتا ہے. آپ بولتے ہیں کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہو جنت میں چلے جائیں گے. جاؤ، جنت تمہارے باپ کی اگر ہے تو چلے جاؤ. جنت تم نے بنائی ہے، تمہارے پاس جنت کی چابی ہے، چلے جاؤ. ایک کام بیٹھتے اٹھتے نہیں سوچ رہے ہیں
کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے تب جنت میں جائیں گے، اطاعت رسول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ جنت ہماری خریدی ہوئی نہیں ہے، یہ آپ کا فلیٹ نہیں ہے کہ آپ چابی لیں اور اندر گھس جائیں۔ جنت بنائی ہوئی رب ذوالجلال کی ہے، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا ہے یہ کام کرنا ہے تب جنت پہ جانا ہے۔ ایک دن بیٹھے جو آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، برائی تو کوئی سنت سمجھ کر تھوڑا کرتا ہے، نیکی وہ آپ دیکھیں کہ میں جو یہ نیکی کر رہا ہوں یہ ہمارے رسول نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ جو نیکی ہم کرنے جا رہے ہیں یہ رسول نے نہیں کیا ہے، ہوشیار ہو جائیں، جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ جنت میں جائیں گے ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایمان شرط ہے جنت میں جانے کی، جنت میں جائیں گے لیکن ڈائریکٹ قطعی نہیں جائیں گے۔ ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہی ماننی ہے، تو نہ اللہ کے فارمولے پر عمل کرنا ہے۔ جیسے میں نے مثال دیا، سب بٹ گئے، اب میں کوئی ایسے جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، سب کا نام لے کر بتا رہا ہوں، سب بٹے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی بھی، چاہے دیوبندی مسجد ہو، چاہے بریلوی مسجد ہو، چاہے اہل حدیث مسجد ہو، کوئی بھی قرآن کریم پر لا کر اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساری باتیں ہوتی ہیں اللہ کی کتاب پر اکٹھا ہونے کے لیے تیار۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں لوگ؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، بڑا مزیدار سوال ہے۔ اگر اللہ کی کتاب کو مسجد سے آپ نے باہر کیا ہے، توبہ کر کے اندر کر لو ایک مرتبہ اور پڑھنا شروع کر دو، لوگوں کو بتانا شروع کرو اللہ یہ بولا، اللہ یہ بولا۔ چکر کیا ہے؟ جیسے ہی قرآن کریم تم ہفتہ میں روز شروع کرو گے، وہ جتنی جھوٹ بات تم نے بولی ہے وہ اس میں لکھی نہیں ہے۔ جھوٹ پر لوگوں کو جو آپ نے سمجھا رکھا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، جب وہ پورا قرآن کریم ختم ہو جائے گا تو اس کا جو بندہ بیٹھا ہوا سامنے اس کو کلک کرے گی بات، کیا قرآن ختم ہو گیا لیکن یہ جو باتیں ہم کو بتائی جاتی رہی، مولانا صاحب بتاتے رہے، وہ تو کچھ اس میں آیا ہی نہیں، لہذا وہ تمہاری پارٹی سے ٹوٹ جائے گا۔ وہ کسی پارٹی میں جائے یا نہ جائے لیکن تمہاری پارٹی سے ٹوٹ جائے گا وہ۔ ہم کو اپنی پارٹی پیاری ہے، قرآن پیارا نہیں ہے۔ قرآن پر اگر اکٹھا کریں گے، قرآن کی اطاعت پہ جو پارٹی بنے گی وہی سب سے مضبوط پارٹی ہوگی، وہ نہیں ہونے کی وجہ سے پورا عالمی سطح کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ RSS جیسے لوگوں کو لوگ بدنام کرتے ہیں، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر آپ یہ تو الزام دینا ہے دوسرے پر، RSS کا ہاتھ ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے یار، ہمارا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو محسوس کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کی فکر کرو۔ اللہ کی نہ بات ماننی نہ رسول کی بات ماننی ہے۔ ہر کام اللہ اور رسول کے خلاف، اگر ہر کام نہیں ہے عبادت میں کم سے کم رسول کی بات پر آ جاؤ، آنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اذان ہوگی تو رسول کے خلاف، بھئی اذان ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے کیسے اذان دی ویسی اذان دے دے یار۔ نہیں صاحب پہلے ہم درود پڑھیں گے، معلوم نہیں کیا کیا بولیں گے، پھر اذان پڑھیں گے۔ جو آپ کے کسی بھی نیک عمل سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، نوٹ کر لیں۔ آپ کے ہر اس عمل سے اللہ کو دلچسپی ہے جو عمل اس کے حبیب کے طریقے سے مناسبت رکھتا، ورنہ اس کو کوئی کام ہم اپنی سمجھ سے آئیڈیا لگا کر کے یہ اچھا ہوگا، اسے کوئی کام پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے طے کر لیا ہے کہ راستہ وہ اچھا ہے جو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اس پر آپ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے۔ کوئی چیز آپ دیکھیں، جتنے آپ تہوار مناتے ہیں کوئی تہوار نہیں ہے۔ بھئی عید ایک تہوار ہے، عید الاضحیٰ ایک تہوار ہے۔ آپ کی زندگی میں کتنے تہوار ہیں ثواب کے نام پر؟ جمعہ آتا ہے، اب نیا سوچا شروع ہو گیا 4-5 سال سے، جمعہ آتے ہی بڑے اہتمام سے بیٹھ کر کے لوگ جمعہ مبارکباد دینا شروع کر رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ بات کم سے کم وہ نیکی، یہ جملہ جو بول رہا ہوں غور سے، وہ نیکی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کر سکتے تھے، جس کو آپ نیکی سمجھ رہے ہیں، اور اگر حضور نے نہیں کیا ہے تو وہ نیکی ہوتی نہیں ہے۔ تمہارے ہمارے آئیڈیا سے نیکی نہیں ہوتی ہے۔
ایمان لانے کا مطلب ہی ہوتا ہے، فرما برداری کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، اسی کا نام اوبیڈینسی ہے۔ جنت میں جس کو بھی جانے کا شوق ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا شروع کر دے، اور اس کا پہلا درجہ ہے کہ نیکی کے کام میں رسول کی بات مانے۔ تو تہوار ہمارا اپنی مرضی پہ، شادی کس کی مرضی پہ ہو رہی ہے؟ آج کل ایک بہت اچھا میسج آیا کہ مسلمانوں کا مال اور دولت دیکھنا ہے تو ان کے شادی بیاہ برتھ ڈے پارٹی دیکھو، اور مسلمان کی غربت دیکھنا ہے تو امام صاحب کی تنخواہ دیکھو اور مدرسے کے حالات دیکھو۔ کل ایک دم صحیح دیا، ابھی کل ہمارے پاس ایک کارڈ آیا ہے، میں سمجھا کہ بک ہے، شادی کا کارڈ آیا ہے، لا کر کو کوئی صاحب دے کر گئے ہیں، بک ہے، کم سے کم میرا اپنا اندازہ ہے کہ 250 روپے کا کارڈ ہے۔ کیسے مانا جائے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن تمہارے پیسے ایسی جگہ پہ لگ رہے ہیں، اچھا وہ کارڈ چھپنے کے بعد اب کیا ہونا ہے؟ فیوچر میں وہ کسی کے کام آنا ہے، کسی کے کام، لیکن وہ وہاں خرچہ کرے گا۔ ایک غریب لاک ڈاؤن میں پریشان ہے، اس کو 500 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 250 کا کارڈ چھپا سکتا ہے لیکن 500 روپے وہ غریب کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی قوم کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں، ایک صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول کے پاس پیسہ رہتا تھا تو فوراً خرچہ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا واقعی میں بندہ پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کوئی ہم کو قرضہ دے دے اور اس کی پریشانی دور کر دے۔ پیسہ نہیں ہے، ہم تو اندر سے بہت خوش نہیں، اندر سے بہت مطمئن ہے کہ میں تو اس لیے مدد نہیں کیا یار، میرے پاس خود ہی نہیں ہے۔ حبیب مصطفیٰ اس کے آگے ہیں، پیسے نہیں ہیں، قرضہ لے لیا کہ بھیا کس کو نہیں دے دو قرضہ، لیکن اس کا مسئلہ حل کر دو۔ کبھی ہم نے کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا ہے۔ ہم 250 کا کارڈ چھپا سکتے ہیں لیکن 500 ایک غریب کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی قوم کا کوئی لحاظ سے سیدھا معاملہ ہی نہیں ہے بھائی۔ شادی بیاہ غیروں کے طریقے پر، تہوار غیروں کے طریقے پر، ابھی ربیع الاول آ جائے گا غیروں کے طریقے پر، ڈانس کے ساتھ، شراب کے ساتھ، میوزک کے ساتھ آپ رسول کی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ کیوں اللہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی ایک وجہ مضبوط پکڑ لو کہ اللہ میں اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اچھا معاملہ کر دیجئے، دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ کوئی ایک چیز دعوے سے لے کر آؤ۔ اردو کہہ رہے ہیں میں ذمہ دار ہوں، انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں اس شخص پر جو ایمان لایا اور اطاعت کی، تو مان لو اللہ کے رسول کی بات۔ کوئی کام تو اللہ کے رسول کے مطابق، میری سمجھ سے تو عبادت بھی 24 کیرٹ نہیں رہ گئی۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ، حج جائیں گے، ٹرین کے کھڑکیوں پہ پھول لادا جا رہا ہے، ٹرین کی کھڑکیوں پہ پھول لادتے ہیں۔ کتنی خوش قسمت ہے وہ ٹرین جس کو پھول پہنایا جا رہا ہے، کتنا بدقسمت ہے وہ شخص جو حج کرنے جا رہا ہے اور رسول کے طریقے پر حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سب ہماری عادتیں ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے نیکی کے کام میں کوئی بھی نیکی، کوئی بھی مولانا بولیں، علامہ بولیں، جب تک رسول اکرم سے نیکی نہ ٹیلی کرے وہ نیکی ہوتی نہیں۔ قرآن خوانی کرتے نہیں کرتے نہیں، ارے بولتے کیوں نہیں ہے؟ جو کرتے وہ تو بولو۔ قرآن خوانی کہیں ہوئی ہے؟ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، قرآن خوانی ہوئی؟ قرآن نازل ہو چکا تھا کہ نہیں؟ نازل ہو چکا تھا۔ 72 آدمی شہید ہوئے جنگ احد میں، قرآن خوانی ہوئی؟ آپ کرتے ہیں، مدرسے والے کراتے ہیں، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، میں بولتا میں قرآن خوانی کا قائل ہی نہیں ہوں۔ میں اس سال ثواب، تمہارے والد کا انتقال ہوا ہے، طلبہ ہیں، نیک لوگ ہیں، میں ان کے بیٹھ کر کے بولوں گا بھائی فلاں کے لیے آپ لوگ دعائے مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ نہیں ہمارے گھر بھیجنا، کیوں؟ ان کی روح وہاں ہے، وہ پہنچیں گے۔ ایسے بھی مدرسے ہیں بعض
کہ بچے رہتے ہیں مدرسے میں اور کچن نہیں ہے، مطبخ نہیں ہے، پورا سال بک ہے قرآن خوانی کا جہاں کھانا کھانا ہے. ان مولویوں سے جن کو آپ سمجھ رہے کہ ہم ان کو پڑھا کر کے جو سال بھر قرآن خوانی کا کھانا کھا رہا ہو، وہ کسی کام کا تمہارے پیدا ہوگا؟ کبھی نہیں. نہ وہ اپنے کام کا پیدا ہوگا نہ تمہارے کام کا پیدا ہوگا. لوگوں نے کہا مولانا صاحب قرآن خوانی بند کر دیں گے تو مدرسہ بند ہو جائے گا. ہم نے کہا بند ہو جانے دو، ہمیں کیا چنتا ہے. مدرسہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اس کو اپنے دین کو نہیں چلانا ہے، بند کر دیا. اور اپنے باپ کو کون سا نقصان ہوتا ہے؟ ارے بھائی زیادہ سے زیادہ مدرسے میں جو تنخواہ لوگ پاتے ہیں، ہم بھی پاتے ہیں، اگر ارے تو ہاتھ پھیلا کر مانگ کر بھیک مانگے کھائیں گے. ہم کیوں ایسا کام کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم کچھ بھی نہیں ہوا، ایک پیسہ نہیں بند ہوا، ایک پیسہ نہیں بند ہوا. کیوں؟ جب آپ رسول کے طریقے پہ چلیں گے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کرتا کیا ہے؟ اللہ یہی کام کرتا ہے بھائی، یہی کام کرتا ہے. یہ ہمارے دل میں بات نہیں اتر پا رہی ہے کہ ہم اگر رسول کے طریقے پر آ جائیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بات ہماری کھوپڑی میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا ایمان لائے ہیں تو رسول کے طریقے پر آ جائے. ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میں جنت کے بیچ میں گھر کی گارنٹی لیتا ہوں. جو آدمی یہ کام کرے کہ ایمان لائے، اتنا ہی بول دیتا ہے ایمان لایا جنت ہے، تو کچھ بھی ایمان لائے لیکن فرما برداری کرنی پڑے گی. فرما برداری میں بہت لمبی لسٹ ہے، اس کو ایک جملے میں آپ سے بول دے رہا ہوں. جب نیکی کرو تو ایک مرتبہ سوچو، کوئی بھی ثواب کا کام کہ میں جو ثواب یہ کر رہا ہوں، یہ کام ہمارے رسول نے کیا یا نہیں کیا. کل ابھی ایک سوال جواب آیا، مولانا صاحب گھر میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے کپڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو جلا دینا یا دفن کر دینا. تو میں نے کہا کہ وہ جو امی کے ہاتھ پہ انگوٹھی تھی اس کو تم نے کیا کیا؟ سونے کی انگوٹھی امی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، اس کو جلایا یا دفن کیا؟ اس کے لیے لڑائی ہو رہی گھر میں. امی بھائی کپڑا جو پہنا ہے کسی نے تو کتنی دیر پہنا ہوگا؟ 24 گھنٹے 48 گھنٹے. اس کے بعد تو اس کی نسبت کپڑے کی ختم ہو گئی نا. وہ اتنا کیوں وہ سستا ہے، اس سے سب ڈر رہے ہیں کہیں ہم نہ ملک الموت نہیں پکڑ لینا. ملک الموت کپڑے سے نہیں آتے تھے کہ تو امی کا کپڑا پہن لیے تو ملک الموت آ جائیں گے. ملک الموت کے پاس پیسے پہلے سے لسٹ تیار ہے، وہ کپڑے سے اس کا تعلق نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 1100 سال ہو گیا ہے بھارت میں اسلام کو آئے ہوئے، ابھی تک ہم کو یہ سب باتیں نہیں معلوم ہے. کیوں نہیں معلوم ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو 52 جمعہ اللہ نے دیا تھا نا سال میں، اس پہ آپ نے ایسے لوگوں کو بیٹھا رکھا ہے کہ جو مفت کے مفتی ہیں، جو وہ بات بتا ہی نہیں رہی جس کا تمہاری زندگی سے تعلق ہے، اس لیے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. آج ٹوپی لگا لیے ہیں، بس اتنا معلوم ہے. سر اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ ٹوپی پہنی جائے. سر میں ایک بھیجا ہے، بدھی ہے، اس بدھی کو استعمال کرو. ٹوپی پہننے کے لیے سر نہیں دیا گیا ہے، بدھی کے لیے سر دیا گیا ہے. یہ ہمارے حالات ہیں، نہیں سدھریں گے معاملہ. تو میں نے جب ان سے کہا کہ وہ انگوٹھی کا تم نے کیا کیا، کبھی کسی آپ نے اپنی امی کی انگوٹھی پھینکی کہ امی مر گئی ہیں، انگوٹھی بھی انہی کے ساتھ دفن ہو جائے، کبھی کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا. کپڑے کے لیے پریشان ہے، وہ کپڑا جو پہنے ہوئے تو اس کو کیا کرنا. یہ سب ہماری زندگی کے وہ حادثات ہیں جو ڈیلی ہوتے ہیں. کوشش کریں رسول کی بات کی مان لائے ہیں تو رسول کی بات بھی مانیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.